بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثناء اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير۔ یہ سورہ قمر، سورہ نمبر 54 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک۔ سورہ قمر، قمر کے معنی آتے ہیں چاند کے، اور یہ سورہ قمر اس لیے نام رکھا کہ پہلی ہی آیت کے آخر میں وہ لفظ آ رہا ہے القمر، اس لیے اس سورت کا نام سورہ قمر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ ہی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تاکہ آخرت لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کائنات ہمیشہ رہنے والی کائنات نہیں ہے، یہ چاند بھی ختم ہوگا، ستارے بھی جھڑ جائیں گے، جو قرآن میں ہے نا۔ کافروں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ستارے کیسے جھڑ پڑیں گے، سورج کیسے ٹوٹ پھوٹ جائے گا، چاند کیسے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صداقت کے لیے، اپنے پیغمبر کی صداقت کے لیے، آپ کے زمانے ہی میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں بہت دور کر دیا، اور بیچ میں پہاڑ حائل ہو گیا۔ سب نے دیکھا کھلی آنکھوں، تو مان لیا، بڑے مطالبات تھے ان کے کہ ہمیں معجزہ دکھائیے آپ، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے۔ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتی دنیا تک معجزہ، باقی کسی اور کا پیغمبر رہتی دنیا تک نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا اللہ نے دیا تھا تو وہ انہی کے وقت تک تھا، اگر آج وہ کسی کو عصا مل جائے تو سانپ نہیں بنے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا بھائی، وہ قیامت تک کے لیے۔ معجزہ مانے ہے عاجز کرنے والی چیز، یعنی اس جیسی کوئی آدمی اس جیسا نہیں کر سکتا۔
تو کیا قرآن جیسا کوئی قرآن لا سکتا ہے؟ قرآن کی 10 سورے جیسی قرآن کی 10 سورے لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ قرآن کی 10 نہیں، 1 سورت جیسی کوئی 1 سورت نہیں لا سکتا۔ معجزہ ہوا، سب عاجز ہیں، درمادہ ہیں۔ تو یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصل معجزہ ہے وہ قرآن ہے، اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، اور آج تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اس چیلنج کو قبول کرے۔ قبول تو بہت سے لوگوں نے کیا، سامنے تو آئے، لیکن اس جیسی ایک صورت بنا نہیں سکے، عاجز ہیں سب۔ حالانکہ بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے، عرب میں آج بھی ہیں، لیکن اس چیلنج کو قبول کرنے کی ہمت ان کے اندر نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت کے بہت سارے نام ہیں بھائی، قیامت کے بہت سارے نام ہیں۔ الحاقہ، القارعہ، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ الدین، مالک یوم الدین، الساعہ، اور بھی نام ہیں۔ تو ایک نام قیامت کا ہے الساعہ۔ ساعہ مانے گھڑی، ٹائم، وہ ٹائم تو بالکل قریب آ لگا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو مدت اللہ نے طے کی تھی اس کا اکثر حصہ جو ہے گزر چکا ہے، جو حصہ اب باقی رہ گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے نا، اس وقت ہی بتایا جا رہا ہے کہ جو حصہ اب باقی رہ گیا ہے دنیا کا وہ حصہ بہت تھوڑا ہے گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں۔ یہ مطلب ہے قریب کا، اور پھر ہر آنے والی چیز وہ قریب ہی تو آ رہی ہے۔ آپ نے کوئی پروگرام رچایا کہ ہمیں یہ پروگرام کرنا ہے، شادی کرنا ہے، تو روز بروز کیا ہوتا ہے، وہ قریب ہی آ رہا ہوتا ہے۔ تو قیامت بھی بالکل قریب ہی آتی چلی رہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی پیغمبر ہے؟ کوئی پیغمبر نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد ڈائریکٹ اب کیا چیز آنی ہے؟ وہ قیامت آنی ہے۔ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اب تو قیامت ہی آئے گی۔ اب تو حساب و کتاب ہی کا مسئلہ انسانوں کا ہوگا۔ تو جو حصہ گزر چکا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو حصہ باقی رہ گیا ہے وہ بہت مختصر ہے۔ اس اعتبار سے فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت بالکل قریب آ لگی ہے، حساب و کتاب کا معاملہ انسانوں کے بالکل قریب آ گیا ہے۔ اقتربت الساعہ، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے وانشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کر کے دکھا دیے کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے یہ ہو سکتے ہیں تو قیامت میں بھی یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں۔ یہ دلیل ہے قیامت کے قریب ہونے کی، کیا ہے یہ؟ دلیل ہے۔ وانشق القمر، چاند کے کیا ہو گئے تھے بھائی؟ بہت مشہور معجزہ ہے، بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے لگا رکھی ہیں۔ مثلاً آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گئے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، نہ کسی روایت میں اس طرح کی باتیں ہیں، نہ قرآن ہی میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ آپ کے زمانے میں قیامت کو ثابت کرنے کے لیے، جو لوگ منکر تھے ان کے سامنے واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے ہی معجزے کے طور سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے تو قیامت جب آئے گی تو یہ سب ہونا ہے، یہ سب ہوں گے۔ چاند کے ٹکڑے بھی ہوں گے، سورج بھی ختم ہوگا، ستارے بھی جھڑیں گے، آسمان بھی پھٹے گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اچھا، جب یہ معجزہ دیکھ لیا انہوں نے تو کیا کہا؟ مان لیا؟ کچھ نہیں مانے۔ معجزے سے کوئی نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتے ہیں ایمان لانے کی، ایمان وہی لاتا ہے۔ چاہے جتنا بڑا معجزہ دکھا دیجئے، جس کے مقدر میں ایمان نہ ہو وہ ایمان نہیں لائے گا، کچھ نہ کچھ بہانہ کر دے گا۔ کیا بہانہ کیا انہوں نے؟ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر دیکھ لیتے ہیں وہ کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، جیسے یہی معجزہ شق قمر کا معجزہ دیکھ لیا جب انہوں نے تو کیا کہا؟ أَن يُعْرِضُوا، قرآن سے پھر بھی انہوں نے رخ پھیر لیا، منہ موڑ لیا، آخرت کو مانے نہیں اور آخرت کی تیاری میں لگے نہیں معجزہ دیکھ کر۔ انہوں نے بہت مطالبات کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ دکھا دو تو ہم مان لیں، یہ دکھا دو تو ہم مان لیں۔ 15ویں پارے میں 7-8 چیزیں گزر چکی ہیں۔ آپ کے پاس باغات ہوں تو ہم مان لیں، آپ آسمان میں چڑھ جائیں، ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں تو تب ہم مان لیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک، 7-8 چیزوں کا مطالبہ کیا انہوں نے۔ آپ کے پاس بنگلہ ہو بہترین تب ہم مان لیں گے، آپ بڑے آدمی ہو جائیں گے تو آپ کے پیچھے ہم لگ جائیں گے۔
یہ سارے مطالبات تھے عربوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے، لیکن اگر اللہ دے دیتا تو کیا مان لیتے؟ سوال ہی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھ کر، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کیا فرعون مان لیا تھا؟ فرعون ہی سب مانے؟ کچھ نہیں مانے۔ کیا کیا انہوں نے؟ کہا جادوگر ہیں، اور جادوگروں کو بلا کر کے مقابلہ کروا دیا، ہار بھی گئے۔ کیا کہنے لگے عرب کے لوگ جب معجزہ دیکھا شق القمر کا، جو قیامت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ظاہر کیا تھا، تو کیا کہا؟ وَإِن يُعْرِضُوا، ایک تو رخ پھیر لیا، منہ موڑ لیا، کچھ مانے نہیں بات کو، اور کہنے لگے وَيَقُولُوا، اور کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ سحر مستمر، یہ جادو ہے، اور جادو تو ہوتا چلا آیا ہے۔ مستمر مانے استمرار، دوام۔ اکثر لفظ آپ سمجھ جائیں گے اگر غور کریں گے قرآن میں، قرآن کے الفاظ مشکل نہیں ہیں۔ مستمر مانے استمرار، دوام کے ساتھ یہ جادو کا فن تو آتا چلا آ رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جادو اگر دکھا دیا تو کون سی بڑی بات ہے بھائی؟ سردار لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے نیچے والے لوگوں کو ماننا نہیں اور اپنے بتوں کو چھوڑنا نہیں۔ لات و عزا کا بیان گزر چکا ہے اس سے پہلے نا، ان کو بھی چھوڑنا نہیں، ایک دم پکڑے رہنا۔ اور ابھی نماز میں بھی آیت گزری نوح علیہ السلام کا بیان اچھا آگے ہی آ رہا ہے، وہیں ہم گفتگو کریں گے۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور جب اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر، بھائی جادوگر کا جو جادو ہوتا ہے نا وہ زمین پر ہوتا ہے، آسمان میں نہیں چلتا۔ کیا کوئی جادوگر آسمان میں سورج کو 2 ٹکڑے کر سکتا ہے یا چاند کے کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے نظر کا جو دھوکہ ہوتا ہے وہ زمین ہی میں ہوتا ہے، اس کا دائرہ جو ہے ایک محدود دائرہ ہوتا ہے، آسمانوں میں آپ کو کچھ نہیں دکھا سکتا وہ جادوگر۔ تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں دکھایا تاکہ لوگوں کو یقین آئے، لیکن یقین پھر بھی نہیں آیا۔ کیا کہنے لگے؟ سحر مانے جادو، مستمر استمرار دوام کے ساتھ، جادوگر اس طرح کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ بھی کر دیا تو کون سی نئی بات ہو گئی؟ یہ کہہ کر لوگوں کو بہکا دیا۔ وَكَذَّبُوا، اور دعوت قرآن کو جھٹلا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آخرت کو، دعوت توحید کو، دعوت رسالت کو جھٹلا دیا۔ قرآن کے 3 اہم موضوع ہیں، توحید، رسالت۔ ہر لفظ میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آئے گا، ہر آیت میں کون آئیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی سے خطاب ہی ہے اصل ہے، پھر ان کے ذریعے سے سب سے خطاب ہے۔ اور تیسری اہم چیز کیا ہے؟ آخرت۔ اس زندگی کے پیچھے زندگی ہے، اس زندگی کے پیچھے مر کر گل کر ختم نہیں ہو جانا، اصل زندگی وہیں سے شروع ہوتی ہے، اسی زندگی کے تیاری کے لیے یہ زندگی دی گئی ہے، یہ آخرت، یہ بیان کرتا ہے قرآن۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا، اور کس کی اتباع میں لگے رہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، قرآن کی اتباع نہیں۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات ہی کی اتباع میں لگے رہے، اپنی خواہشات کی اتباع کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی اتباع نہ کرنا ہی خواہشات کی اتباع کرنا ہے۔ آپ چاہے جہاں ہوں، بہت اہم فارمولہ بتایا فعلم کہ ایک جگہ ہے قرآن میں کہ اگر یہ آپ کی اتباع نہ کرے تو سمجھ لیجئے کہ یہ خواہشات ہی کی اتباع کر رہے ہیں۔ اور آپ کس کی اتباع کرتے تھے؟ سوال ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کسی چیز کی اتباع کرتے رہے ہوں گے، اس کا اعلان جگہ جگہ ہے، ایک جگہ نہیں، کئی جگہ ہے۔ چلیے ایک جگہ سناتا ہوں جس میں یہ کہا گیا کہ آپ اعلان کیجئے کہ میں کس کی اتباع کرتا ہوں۔ قل، اے پیغمبر آپ کہیے، اپنی زبان سے کہیے۔ قرآن میں اس کو 9ویں پارے میں نقل کیا ہے، سورۃ الاعراف کے آخر میں فرمایا قل، آپ کہیے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو اس چیز کی اتباع کرتا ہوں خالی جو میری طرف وحی کی گئی ہے قرآن کی صورت میں، میں اس کی اتباع کرتا ہوں، لہذا تم سب بھی اس کی اتباع کرو۔ اگر اس کی اتباع نہیں کر رہے ہو تو چاہے جہاں ہو تم خواہشات کی اتباع ہی کر رہے ہو۔ بہت صاف باتیں ہیں، اس میں ایسی باتیں نہیں ہیں ہم کوئی بات نہ سمجھ سکیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی اس کی اتباع نہیں کر رہا ہے تو وہ کس کی اتباع کر رہا ہے؟ پھر خواہشات کی اتباع کر رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ الحمدللہ وہ آیت یاد آ گئی۔
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ انما یتبعون اہواءہم، اے پیغمبر اگر یہ لوگ آپ کی اتباع نہیں کرتے تو یہ سب پھر خواہشات ہی کی اتباع کر رہے ہیں۔ ابھی تک میں ویسے ترجمہ کر رہا تھا، وہ آیت بھی مجھے یاد آ گئی، الحمدللہ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ انما یتبعون اہواءہم، اچھی طرح جان لو، عجیب جملہ فرمایا، اگر یہ آپ کی اتباع نہیں کر رہے، اور آپ کس کی اتباع کرتے تھے؟ قرآن کی، جو وحی کیا گیا تھا، یعنی اس کی اتباع، دونوں ایک ہی بات ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اتباع نہیں کرتا یا قرآن کی اتباع نہیں کرتا، فَعْلَمْ اچھی طرح جان لے، فَعْلَمْ مانے اچھی طرح جان لے، وہ انما یتبعون اہواءہم، وہ سب پھر اپنی خواہشات ہی کی اتباع کر رہے ہیں۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، جھٹلا دیا پیغمبر کو اور قرآنی باتوں کو، قرآنی پروگرام کو جھٹلا دیا، اور خواہشات کی اتباع میں اکثر مکے کے لوگ لگے رہے۔ چند ہی لوگ تھے جو ایمان لائے، ورنہ تو مدینے میں جا کر ہی ایمان والے بڑھے ہیں، وہاں تو چند لوگ تھے۔ فرمایا وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، دیکھیے قرآن کا مزہ جب ہے تفسیر سننے میں کہ آپ کے سامنے قرآن بھی ہو، اس لیے کہ ہم کوئی تقریر نہیں کر رہے ہوتے۔ تقریر میں ہوتا ہے نا کہ ایک طرف سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، نہیں، ہم تو تفسیر قرآن کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جب آیتیں ہوں گی، ایک ایک ٹکڑا آپ کے سامنے ہوگا، تب آپ کو پتہ چلے گا میں کہاں سے کیا بات کر رہا ہوں۔ وَكُلُّ أَمْرٍ، ہر امر، ہر معاملہ، جزا اور سزا کے جو بھی معاملے ہیں، مستقر، اس کے لیے ایک ٹائم ہے، ایک وقت مقرر ہے۔ کافروں کو فوراً سزا نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے بھی کیا ہے بھائی، ایک ٹائم مقرر ہے، اسی وقت جو ہے مجرموں کو سزا ملنی ہے۔ اور جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، توحید اختیار کیے ہوئے ہیں، رسالت پر ایمان ہے، توحید پر ایمان ہے، تو ان کو فوراً جزا ملے گی؟ دنیا میں فوراً ملنا ہے؟ نہیں، ان کا بھی معاملہ ادھار ہے، ان کو بھی جزا کہاں ملے گی؟ آخرت میں۔ یہ امتحان گاہ ہے، فوراً نہ کسی کو سزا ملتی ہے یہاں، نہ کسی کو جزا ملے گی، بلکہ ساری دونوں ہی چیزیں کیا مستقر، ایک وقت مقرر ہے، اس وقت ہی یہ سب چیزیں آئیں گی، ورنہ امتحان حال نہیں رہے گا۔ اگر یہاں نمازیوں کو فوراً جزا ملنے لگے، کوئی بچے گا نمازی رہنے سے؟ سارے لوگ آ جائیں گے، پہلی صف میں نماز پڑھیں گے۔ اگر اعلان کر دیا جائے 500 روپے پہلی صف والوں کو، آپ لوگ جگہ بھی نہیں پائیں گے، سارے لوگ پہلے سے آ جائیں گے۔ یہاں جزا بھی نقد نہیں، سزا بھی نقد نہیں، سب ادھار، مستقر، ہر ایک معاملے کا ٹائم مقرر ہے۔ اچھا، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، یہ ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے کہ ان کے پاس، یعنی کفار مکہ کے پاس، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ مخاطب تھے، ہم لوگ ان ڈائریکٹ مخاطب ہیں، اور وہ لوگ کیا تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ مخاطب تھے۔ ان کے پاس کیا چیزیں آئیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور قرآن کی زبانی، من الانباء، نبا مانے خبر، ہر ایک پیغمبر اور ان کے قوموں کی خبریں آ چکی ہیں، اور سچی خبریں۔ نوح علیہ السلام کی خبر، ہود علیہ السلام کی خبر، صالح علیہ السلام اور ان کے امتیوں کی خبر آ چکی ہے کہ کیسے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ان کو اللہ نے نیست نابود کیا تھا۔ ان کے پاس سب خبریں آ گئی تھی سچی، تو چاہیے کہ ان کو مان لینا چاہیے بات کو۔ جی بھائی، دوسروں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے نا، نہ یہ کہ خود نشان عبرت بن جائے اور پھر دوسرے لوگ ہم سے عبرت حاصل کریں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ دوسروں سے عبرت حاصل کریں، یہ نہیں کہ جب اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا تب مانو گے، تب کہاں وقت ہے تمہارے پاس۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی باتیں سن کر کے تم سدھر جاؤ، یہ اصل بات ہے۔ اور تمہارے اوپر جب عذاب آ جائے گا اللہ کا، اس وقت مانو گے تو فائدہ کیا؟ آپ تو تم جا ہی رہے ہو، کہاں عمل کرنے کا وقت آپ تمہیں مل رہا ہے؟ اکثر لوگ دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرتے، بلکہ خود ان پر جب حالات آتے ہیں تب اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے ابھی زلزلہ آیا ہے کہاں، ترکی وغیرہ میں، ذرا سنیے، اللہ اکبر، واقعی میں قیامت کا منظر۔ اب کیا ان کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ اللہ اکبر چاہے جتنا پکاریے، اب کارآمد ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں۔ اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، یہ ایک سچائی ہے کہ ان کے پاس نبیوں اور ان کے امتیوں کی سزا
اور جزا کی خبریں آ چکی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے ان کو سنا رہے تھے ساری باتیں کہ اگر میری بات بھی نہیں مانو گے، میں بھی پیغمبر ہوں نا، اگر میری بات بھی نہیں مانو گے تو ایسے ہی عذاب آئے گا جیسے قوم نوح پر آیا تھا، جیسے قوم لوط پر آیا تھا، قوم شعیب پر آیا تھا، فرعون پر آیا تھا، ویسے عذاب آئے گا۔ انبا سنا دی، انبا یہ نبا کی جمع ہے، انبا خبریں سنائی، ایک خبر نہیں، ایک پیغمبر کی خبر نہیں، انبا نبیوں کی خبریں سنا دی، ان کے قوموں کی نیست نابود ہونے کی خبریں سنا دی۔ ما فیہ مزدجر، جس کے اندر نصیحت تھی، جس کے اندر واعظ تھا، نصیحت تھی، اور کیا تھی؟ ڈانٹ ڈپٹ بھی تھی۔ بھائی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے کہ نہیں قرآن؟ قرآن خالی فضائل کی بات نہیں کرتا، قرآن تو اکثر جگہ جزا اور سزا ہی کی بات کرتا ہے تاکہ لوگ آئیں یہاں اور سمجھیں بات کو۔ ما فیہ مزدجر، جس کے اندر نصیحت تھی، سراپا نصیحت ہے قرآن میں، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے۔ ویسے مزدجر کے معنی ہے ڈانٹ ڈپٹ، اس کے اندر قوموں کے جب حالات بیان ہوتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ ہی تو کیا جا رہا ہے سامنے والوں کو، تم بھی سدھر جاؤ ورنہ اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے تمہاری، اگر تم بھی پیغمبر کی بات نہیں مانو گے تو ایسے ہی عذاب آئے گا جیسے سنایا جا رہا ہے۔ مزدجر، ڈانٹ ڈپٹ اس کے اندر تھی اس خبر میں۔ اور کیا تھی بھائی؟ حکمت بالغۃ، اور مکمل، بالغہ معنی حکمت کے معنی جانتے ہیں، حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، بہترین باتیں، خوبصورت باتیں، حکمت کی باتیں، جی دانائی کی باتیں۔ بالغہ معنی تامہ، مکمل حکمت کی باتوں سے یہ قرآن بھرا ہوا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا رہے تھے، یہی باتیں سنا رہے تھے اور کچھ نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہوتے تو لوگوں کو کیا سناتے؟ یہی سناتے اور کچھ نہ سناتے بھائی، اس لیے کہ آپ کو حکم ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری طرف اس قرآن کو اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تم سبھوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ڈراؤں۔ وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچ رہا ہے اس کو بھی کون ڈرا رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ہی اسے بھی ڈرا رہا ہوں، اور کوئی نہیں ڈرا رہا ہے، اسے بھی کون ڈرا رہا ہے؟ قیامت تک اب کون ڈرائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ اس قرآن کے ذریعے سے۔ جب قرآن پڑھیں گے تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ڈرائیں گے، اور جب قرآن نہیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں کون ڈرا رہا ہے، اللہ ہی جانے۔ آپ کی طرف جو پیغمبر ہوگا وہی ڈرا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پیغمبر مانتے ہیں تو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا پڑے گا، یہ علامت ہوگی کہ ہم پیغمبر کس کو مانتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے، پارہ 7 کی آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، میں بارہا اس کو سناتا ہوں۔ میری طرف اس قرآن کو اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ اے میرے ڈائریکٹ مخاطب صحابہ کرام، مکہ کے لوگوں، میں تم سبھوں کو اس قرآن کے ذریعے سے ڈراؤں۔ ومن بلغ، اور جس تک یہ قرآن قیامت تک پہنچے گا اس کو بھی میں ہی ڈرا رہا ہوں، کوئی اور نہیں ڈرا رہا۔ فرمایا حکمت بالغۃ، بڑی ہی حکمت کی باتیں تھیں ان کے سامنے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورت میں پیش کر رہے تھے، مکمل حکمت کی باتیں تھیں، لیکن کیا ہوا؟ اس ڈراوے کا کوئی اثر ان پر ہوا تھا؟ فما تغنی النذر، نذر یہ نذیر کی جمع ہے، نذر ان ڈراوے کی، قوم نوح کے واقعات سے، قوم لوط کے واقعات سنائے، قوم شعیب کے واقعات آپ قرآن کے ذریعے سے ان کو سناتے تھے، لیکن اس ڈراوے نے کوئی نفع ان کو نہیں دیا، کچھ بھی اثر نہیں ہوا ان کی طبیعتوں پر۔ لات و عزیٰ کو انہوں نے چھوڑا نہیں، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور منات جو تیسرا تھا اس کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں۔ فما تغنی النذر، تو کیا حکم ہوا اللہ کے نبی کو؟ فرمایا فتول عنہم، اے پیغمبر آپ ان سے رخ پھیر لیجئے، آپ کیا کیجئے؟ ان سے اپنا رخ پھیر لیجئے، ان کے پیچھے نہ پڑے رہیے۔ اب آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے، جتنا ڈراتے تھے اتنا اور دور بھاگتے تھے۔ ابھی نماز میں دیکھیے گزرا ان کا واقعہ نا، عجیب بات فرمایا قال رب انی دعوت، کہنے لگے اے میرے پروردگار میں ان کو رات و دن دعوت دیتا ہوں، دعوت قومی لیلا و نہارا،
میں اپنی قوم کو رات و دن بلاتا ہوں توحید کی طرف، لیکن وہ 5 بزرگوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کون بزرگ تھے 5 جن کی پوجا ہوتی تھی؟ ان کا نام قرآن ہی میں ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، اور ابھی پانچوں کا جو ہے بیان نماز ہی میں ہم نے پڑھا ہے۔ لیکن نماز میں اللہ کا کیا بیان ہو رہا ہوتا ہے ہمیں کچھ پتہ کہاں چلتا ہے۔ عربی اسی وجہ سے تو یہ رکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں کچھ تو پتہ چلے کہ اللہ کا کیا بیان ہمارے سامنے گزرتا ہے بھائی روزانہ۔ اس لیے یہ مختصر سا 24 گھنٹے میں یا آدھا گھنٹہ رکھا گیا ہے، چلیے اسے میں کچھ جان لیا جائے۔ لیلا و نہارا، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور جتنا ہی میں ان کو دعوت دیتا تھا اتنا ہی وہ فرار اختیار کرتے تھے، بھاگتے تھے اور دور بھاگتے تھے۔ اور یہی نہیں، کیا کیا انہوں نے، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور جب بھی میں نے ان کو دعوت دیا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ اللہ ان کو معاف فرما دے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، تو کیا کرتے تھے وہ معلوم ہے؟ نبی کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ دیکھتے تھے کہ نوح علیہ السلام آ رہے ہیں سمجھانے کے لیے، تو اپنے کانوں میں کیا ٹھونستے تھے؟ انگلی ٹھونس لیتے تھے۔ یہی اتنا نہیں کرتے تھے، اور سنیے، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیتے تھے تاکہ نوح کی شکل بھی ہم نہ دیکھیں۔ اتنی نفرت۔ پھر عذاب بھی کیسا آیا ہے اس کا بھی بیان ابھی ہوا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیا، ہے اللہ اب آپ ہی ان سے بدلہ لیجیے جو کچھ یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیا کہیں؟ یہی تو کہیں گے نا آخر میں۔ کتنا دن سمجھایا تھا؟ 950 برس۔ یہ بھی قرآن ہی میں ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ سورہ عنکبوت پارہ 20 میں فرمایا کہ ہم نے 1000 سال تبلیغ کے لیے بھیجا۔ 1000 سال 50 کم کر دو، قرآن کا انداز بیان یہ ہے، 1000 سال کے لیے بھیجا تھا اور 50 کم کر دو تو کتنا بچے؟ 950 برس۔ اتنا دن تبلیغ کرنے کے بعد پھر کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا دیا، رب انی مغلوب، اے اللہ میں تو ایک دم مغلوب ہو چکا ہوں، میں ہار چکا ہوں ان سے، فانتصر، اور آپ ہی اب ان سے بدلہ لے لیجیے، میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں ان کو سمجھا کر تھک گیا اور یہ اب ماننے والے اے اللہ نہیں ہیں، ان کو زمین پر چھوڑیے گا نہیں اے اللہ، ایک گھر بھی نہ چھوڑیے گا، ایک گھر بھی نہ چھوڑیے گا۔ آگے وہی تھا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک گھر بھی ان مجرموں کا، کافروں کا چھوڑیے گا نہیں، ورنہ جو اولادیں پیدا ہوں گی یہ کافر ہی ہوں گی، کیا فائدہ ان کو، یہ عبادت نہیں کریں گے، سرکشی کریں گے۔ پھر جو عذاب آیا ہے، اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اس کے مقام پر انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو کیا کہا بھائی؟ فتول عنہم، اے پیغمبر آپ نے بات پہنچا دیا نا ان تک، اللہ کا کیا پروگرام ہے، آخرت ہے، زندگی کے پیچھے زندگی، یہ ساری باتیں آپ نے ان کو سمجھا دیا، قرآن پڑھ کے سنا دیا، لہذا ان کے پیچھے نہ پڑے رہیے، فتول عنہم، آپ ان سے آپ رخ پھیر لیجئے اپنا، ان کو زیادہ نہ سمجھائیے ورنہ وہی حال کریں گے، کانوں میں انگلیاں ٹھوسیں گے اور پردہ ڈالیں گے، یہی کریں گے، لہذا آپ اپنا رخ پھیر لیجئے، ان کو سمجھائیے جن کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، یہ اس دن اس دعوت کو آپ سنیں گے، الی شیء نکر، نکر مانے منکر نکیر تو سنا ہوگا، اسی سے ہے نکر، ایسی آواز جو مانوس نہ ہو، نہ انجان آواز، نہ مانوس آواز، وحشت ناک آواز، اب اسی آواز پر یہ کان دھریں گے اور اسی آواز کی طرف لپکیں گے، یعنی کب؟ جب سور پھونکا جائے گا اور بلانے والا بلائے گا اور میدان محشر کی طرف یہ دوڑیں گے قبروں سے نکل کر، اس آواز کو کیسے سنیں؟ آج آپ کی آواز نہیں سن رہے ہیں نا، نبیوں کی آواز نہیں سنی لوگوں نے، اس کی آواز سنیں گے، اسرافیل کی سنیں گے، اور آپ کسی کی آواز نہیں سنیں گے۔ آپ رہنے دیجئے، ان کو بتا دیا نا، ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر بات کو پہنچانا ہے اور بس، اس سے زیادہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا فتول عنہم یوم یدعو الداعی، اس دن کو اب یاد کیجئے، یعنی انتظار کیجئے، یدعو الداعی، جس دن داعی مانے بلانے والا بلا رہا ہوگا، الی شیء نکر، بہت ہی ناخوشگوار آواز کی طرف، اتنا کریہ آواز ہوگی، اتنا
ناپسندیدہ آواز ہوگی اس کی طرف بھاگیں گے۔ آپ کی بہترین آواز کی طرف، آپ کی بہترین دعوت توحید و قرآن کی طرف آج نہیں آ رہے ہیں، انتظار کیجئے اس آواز کی طرف آئیں گے یہ سب۔ کیا حال ہوگا ذرا نقشہ تھوڑا سا کھینچا ہے، ختم ہی ہونے والا ہے بیان۔ خش عن ابصارہم یوم یخرجون من الاجداث، جس دن قبروں سے لوگ نکلیں گے۔ اللہ قیامت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں بھائی، یہ ہم سب پر آنے والا ہے، چاہے کوئی اسے مانے چاہے نہ مانے، آئے گا سب پر۔ کوئی مانے گا تب بھی آئے گا، کوئی نہیں مانتا تب بھی آئے گا۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں مانتے تو ہماری چھٹی کر دی جائے گی، جاؤ جی تم نہیں مانتے تو جاؤ مزے کا، ایسا نہیں، چاہے مانے چاہے نہ مانے یہ چیز آئے گی جو بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں اس دن مارے شرم کے جھکی ہوئی ہوں گی۔ قبروں سے جب نکالے جائیں گے تو اپنے اختیار کے بغیر نکالے جائیں گے، جیسے اپنے اختیار کے بغیر دنیا میں آئے، اپنے اختیار کے بغیر یہاں سے جاتے ہیں، ویسے اپنے اختیار کے بغیر قبروں سے نکالے جائیں گے حساب کے لیے۔ تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی لوگوں؟ خش عن، خشوع خضوع جانتے ہیں نا، اسی سے ہے خشوع خضوع، یعنی بہت جھک کے نماز پڑھیے، یہ مطلب ہے۔ خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں مارے شرم کے جھکی ہوئی ہوں گی۔ کیا شرم ہوگا کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تیاری، ہم تو اس کو جھوٹ سمجھتے تھے، ہمیں اگر ذرا بھی کچھ یقین آتا تو کچھ تو تیاری کرتے، کم سے کم اللہ کو ایک مان لیتے، رسول کی کچھ بات تو مانتے۔ خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں مارے شرم کے جھکی ہوئی ہوں گی۔ کب؟ یخرجون من الاجداث، اجداث یہ جمع ہے، قبر اس کے معنی ہے قبر۔ جب قبروں سے یہ سب نکالے جائیں گے تو قبروں سے کیسے نکلیں گے معلوم ہے لوگ؟ ایسے نکلیں گے کأنہم جراد منتشر، جراد مانے ٹڈی، منتشر مانے پھیلی ہوئی، جیسے ٹڈی پھیلتی ہے نا ایسے ہی انسان قیامت کے دن پھیلیں گے۔ اور ایک دن ہے، ایک جگہ ہے، ہم اس کو سنا چکے ہیں جمعہ میں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ اپنی قبروں سے ایسے نکل رہے ہوں گے جیسے بارش میں سوراخ سے پتنگے نکلتے ہیں، ایک ایک قبر سے، ایک ایک قبر سے، ایک ایک جگہ سے زمین پھٹے گی اور اس سے انسان ایسے نکلیں گے جیسے بارش کے اندر کون نکلتے ہیں؟ پتنگے نکلتے ہیں، بے حیثیت ایسے ادھر سے ادھر پھر رہے ہوں گے۔ یہ حالت ہوگی، یہ نقشہ کھینچا اللہ نے قیامت کا۔ کأنہم جراد منتشر، اور کیا کیفیت ہوگی؟ مہطعین الی الداع، آج جو داعی بلا رہا ہے نہیں آ رہے نا، اس داعی کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ مہطعین مانے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور ایک جگہ تو ہے مقنعی رؤوسہم، آنکھیں بھلے جھکی ہوئی ہوں گی شرم کی وجہ سے لیکن سر اٹھا ہوا ہوگا، جیسے اچکے ہو نا ایسے دوڑ رہے ہوں گے، سر اٹھائے نگاہیں جھکائے دوڑ رہے ہوں گے اس آواز کی طرف جو داعی بلا رہا ہے۔ اسرافیل جو آواز قیامت کی سور پھونکا جا رہا ہے اس کی طرف دوڑیں گے، محشر کی طرف، حساب و کتاب کی طرف۔ مہطعین الی الداع، اور کیا کہیں گے کافر لوگ جو اس پروگرام کو نہیں مانے اور تیاری نہیں کیا، توحید کو نہیں اپنایا، شرک ہی کرتے رہے، وہ کیا کہیں گے؟ یقول الکافرون، کافر کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ دن تو بہت سخت ہے بھائی، یہ کون سا دن آ گیا اور کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا؟ سورہ یاسین میں ہے نا، من بعثنا من مرقدنا، مارے تعجب کے کہیں گے یہ اٹھایا کس نے؟ ہم تو سمجھتے تھے مر کر مٹی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، یہ تو دوبارہ اٹھانے کا معاملہ کون کر دیا؟ کیا ہے؟ من بعثنا من مرقدنا، آگے کیا ہے؟ ھذا ما وعد الرحمن، ارے یہ وہی وعدہ تو ہے جو رحمان نے کیا تھا، دنیا میں سنایا تھا نبیوں کے ذریعے سے۔ وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ بتایا تھا کہ اٹھائے جاؤ گے اور حساب و کتاب ہوگا، یہ تو سچ بتایا تھا۔ اسی کو کافر کیا کہہ رہے ہیں اس دن جب اٹھائے جائیں گے؟ یقول الکافرون، کافر کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ دن تو بہت سخت ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ مکہ ہی کے لوگ انکار نہیں کر رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے قوموں نے انکار کیا ہے اور ان پر بھی جو عذاب آیا ہے اسی کی وجہ سے۔ تو اے پیغمبر آپ جو ہے بہت مایوس نہ ہوں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں، آگے جو ہے پھر قوموں کا بیان آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، صحیح ایمان صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔